حکیم اقلیدس کے پاس ایک نوجوان آیا جس کی شادی کو 1 ماہ رہ چکا تھا۔ آ کر حکیم اقلیدس سے سوال کرنے لگا، یا حضرت میری شادی میں 1 مہینہ باقی رہ گیا ہے، مجھے بتائیں کہ میں نے شادی کی پہلی رات کیا کرنا ہے۔ میں نے بہت غلط کام کیے ہیں جس کی وجہ سے میرے پٹھے کمزور ہو گئے ہیں اور میری ٹانگوں سے آوازیں آتی ہیں، کرم کریں اور اس کا علاج بتائیں۔ میری عمر ابھی 19 سال ہے اور میں بہت غریب ہوں۔ حکیم اقلیدس نے کہا، بیٹا شادی کے پہلی رات عورت اور مرد خاوند اور بیوی کے روپ میں زندگی میں پہلی بار ایک دوسرے کا سامنا کرتے ہیں۔ معاشرہ اور مذہب انہیں ہر طرح کی آزادی دیتا ہے۔ یہ رات رنگین خوابوں کی تعبیر لاتی ہے اور یہ وہی رات ہوتی ہے جب مرد اور عورت اپنی آنے والی نسل کا منصوبہ بناتے ہیں۔ یاد رکھنا، جس وقت میاں بیوی کو تنہائی حاصل ہو اور ایک دوسرے کی قربت کی خواہش پیدا ہو تو ہم بستری سے قبل بسم اللہ کے ساتھ 3 بار سورہ اخلاص، سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھو اور پھر دعا پڑھ کر ہم بستری کرو اپنی بیوی سے۔ بسم اللہ شریف کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور اللہ ہم دونوں کو شیطان کے شر سے دور رکھے۔ یاد رکھنا، ہم بستری کرتے ہوئے کبھی بھی عورت کو چوٹ نہ پہنچانا، ورنہ اس کی ساری زندگی تکلیف میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ پھر جب انزال کی نوبت آئے تو دل میں دعا کرو کہ اے اللہ، جو ہمیں اولاد عطا کرے گا اس کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا۔ اگر اس ہم بستری سے بیٹا یا بیٹی پیدا ہوئی ہو تو وہ نیک سیرت ہوں گے اور شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ حدیث شریف میں ہے، کوئی شخص جانور کی طرح اپنی بیوی پر نہ پڑ جائے، بلکہ اسے چاہیے کہ پہلے بوس و کنار اور بات چیت سے آمادہ کرے، اور جب مرد کو انزال ہو جائے تو کچھ دیر ٹھہرا رہے تاکہ عورت کا مطلب بھی پورا ہو جائے، کیونکہ بعض عورتوں کو دیر سے انزال ہوتا ہے۔ ہم بستری کے بعد مرد اور عورت دونوں علیحدہ علیحدہ کپڑوں سے خود کو صاف کر کے علیحدہ ہوں۔ یاد رکھنا، ہم بستری کے بعد کبھی بھی کچھ نہ کھانا اور اگلی صبح گرم پانی کا گلاس پیو اور 5 کھجوریں کھاؤ، 1 چمچ شہد چاٹو اور چہل قدمی کرو۔ کبھی بھی تم کمزور نہیں ہوگے۔ اے نوجوان، تم آج سے ہی بتائی گئی خوراک کا استعمال کرو۔ 1 ماہ کے بعد تم خود کو مضبوط ترین نوجوان خود کو سمجھنے لگو گے۔